اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے کہ پورے دین میں داخل ہوگا یا ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کریں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ اللہ کی باتیں تو مانتے ہو کچھ نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہیں پورے دین میں چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم پورے دین میں چلیں. آج کل لوگ کہتے ہیں اسلام آدمی بڑا دیندار ہے، اور دینداری کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، کرتا شلوار پہنتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہے. مسکرات کی آواز کو ذرا چیک کر لیں، یہاں پر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی بڑا دیندار ہے، اور دینداری کی نشانی کیا ہے کہ ٹوپی ہے. اگر تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو داڑھی والا دیکھ لیا اور اس سے مسئلہ پھینکنا لوگ شروع کر دیں. دین کا جو مسئلہ ہے یہ تو مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے، عالم سے پوچھنا چاہیے، ہر ایک سے بھی پوچھنا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا اس نے 99 قتل کیے. وہ ایک عبادت گزار نیک آدمی تھا، اس کے پاس چلا کے اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی توبہ کہاں، 99 تو آپ کو قتل کی. اس نے اس کو بھی قتل کیا. غلط مسئلہ بتانے پر وہ دنیا اس کی دنیا کا خراب ہے. تو مسئلہ ہر ایک سے بھی پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہم گوگل پہ سرچ کریں. گوگل پہ جو ہے وہ تو سب غیروں نے ڈالا ہوا. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مسلمان علماء سے بیٹھ. اللہ تعالیٰ نے پوری نبیوں کی زندگی کو دیکھا جائے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. سارے نبیوں کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیجی اور ساتھ سکھانے والا استاد معلم نبی پیغمبر نہ بھیجا. ایسا نہیں. مکی کے لوگ تو عربی جانتے تھے، وہ تو عربی جانتے ہیں، عربی لوگوں کو معلوم تھی ساری کی ساری. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم کے ایک نسخہ بھیجتے تھے اور ہر ایک آدمی کے گھر میں ایک نسخہ آ جاتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھو، اس پہ عمل کرو. جسے ہم نے وہ دیواروں میں لکھا ہوتا ہے نماز پڑھو. دیوار کوئی نماز پڑھے. نماز پر کسی کو لانے کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام ایک ایک آدمی کے پاس 20 مرتبہ جاتے اور جا کر کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بات کو پے در پہ بیان کی. قرآن کریم کے 30 سپارے ہیں، 29 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا. کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کی؟ 29 سپاروں میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے وہ 29 سپاروں میں بیان. تو آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گوگل میں دیکھیں اور ہمیں پتہ چل جائے. گوگل سے نہیں پتہ چلے گا. اس کے لیے استاد کو تلاش کرنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں جانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب صرف نہیں بھیجی، کتاب کے ساتھ سکھانے والا معلم، استاد، رہبر، شیخ، مرشد اس کو بھیجا. ان کی زندگی کو دیکھو
یہ کیسے عمل کرتے اور تم بھی ان جیسے عمل کرنے والے ہو۔ لوگ کہتے تھے یہ کتاب میں ہم کیسے عمل کریں گے، تو بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ساتھ بھیجتے ہیں، دیکھو یہ نبی کی زندگی ہے، نبی کیسے عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے کہ پورے دین میں داخل ہیں۔ ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز روزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اچھا ہے، تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ لیکن میں نے کوئی معاملہ تو نہیں کیا، اور تم کیسے کہتے ہو کہ اچھا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کوئی سفر تو نہیں کیا، اور پھر کیسے کہتے ہو کہ اچھا ہے؟ آدمی کا پتہ تو اس کے سفر سے چلتا ہے، اور آدمی کا پتہ تو اس کے معاملات سے چلتا ہے، اور ہم نے آج معاملات کو بالکل دین سے الگ کر دیا۔ بس ہم نماز روزہ زکات ہم کے لیے ہم تو بہت بڑے انسان۔ ایک کتاب ہے فقہ کہتے ہیں اسلامی قوانین، اور اس کتاب کا نام ہے ہدایہ۔ علامہ مدینانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ازبکستان کے رہنے والے ہیں، بڑے علماء میں سے تھے، بہت بڑے جاوال ہیں۔ اس کتاب کی تقریباً 2000 صفحے، 500 صفحے کی ایک جلد، 4 جلد، 2000 صفحے۔ تو جو پہلی جلد ہے اس پہلی جلد میں وضو اور تیمم، غسل، نماز اور روزہ، حج، زکات، عمرہ، یہ سب پہلی جلد میں آتے ہیں، اور باقی 3 جلدوں میں پورا باقی دین موجود ہے۔ ایک آدمی اگر 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، یہ دین کے 25% دین پر عمل ہے۔ 75% دین اس کے علاوہ ہے۔ اگر اس میں 25% نمبر اس سارے، اس کی نمازیں بالکل ٹھیک، روزہ بھی ٹھیک، حج بھی ٹھیک، زکات بھی ٹھیک، یہ سب ٹھیک ہو گئی تو یہ 25 نمبر ہے، ابھی بھی 75 نمبر باقی ہیں۔ 25 نمبر سے کیسے پاس ہو؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیے گئے، یا رسول اللہ فلاں عورت میں ہو گئے بہت نیک، بہت زیادہ نفلی روزے، نمازیں، ذکر، اذکار، تلاوت کی بہت کرتی۔ آپ نے فوراً پوچھا اس کے اخلاق کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پڑوسنوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے؟ رسول اللہ کو نہ پوچھے، آپ نے فرمایا انھا فی النار، اس کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکات، اس کی زکات اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، یہ جہنمی عورت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اخلاق کی کتنی ضرورت ہے، معاشرت کی، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات صحیح رکھنا، اس کا یہ دین کا کتنا بڑا اہم حصہ ہے، اور آج ہم نے بالکل اس کو بھلا۔ ہمارے ذہن میں ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ بھئی ہمارے اوپر بیوی کی کیا ہو، بیوی کو یہی پتہ نہیں کہ شوہر کے اس کے اوپر کیا ہو، پتہ ہی رشتے داروں سے انبن ہے کہ یہ میرے چچا سے تو نہیں ہے، کیونکہ چچا نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، تو ٹھیک ہے اگر اس نے ایک مرتبہ آپ کو ذلیل کیا یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا گناہ ہے، لیکن آپ جو اس سے رشتہ توڑ رہے ہیں یہ آپ کا گناہ ہے۔ تو ایسے ہوا کہ جیسے ایک آدمی نے دیکھا کسی کو کہ وہ پخانہ کھا رہا ہے، نجاست کھا رہا ہے، میں بھی کھانا شروع کر دوں، وہ کھا رہا ہے، اس نے غلطی کی تو وہ تو اس کی بھی غلطی تھی، لیکن آپ نے غلطی شروع کی۔ پھر قیامت کے دن یہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ میں سے جو حضرات مکہ مکرمہ قائم ہوں گے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہاں کی بار بار آدمی نصیب کرنا ہے۔ یہ جدہ سے جب جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو راستے میں بڑے بڑے بلند پہاڑ آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس ایسی نیکیاں ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ، ساحل سمندر سے لے کے مکہ تک کا جو علاقہ یہ تہامہ کے علاقے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں، لیکن آپ نے فرمایا ذرا بہاوا، کسی کو مارا ہو، شتما ہارا، کسی کو گالی دیا، بیٹھے بیٹھے گالی دیا، سب ایسے وہ سب ایسے دھوپ کے حساب سے اس نے کروڑوں آدمیوں کو گالیاں دی تھی، وہ سب ایسے ساری حکومت ہماری ایسے، ہماری حکومت ہے یہ، ہم سب پاکستانی، سارے پاکستانی ایسے، 18 کروڑ کو اس کو جواب دینا پڑے گا، بول تو ہم نے دیے، ہماری زبان سے بول تو نکل گیا، اب اس بول کی ہمارے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے بولنا کیوں نکالا، آپ نے جملے کیوں، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی عزت سے کھیلا اور اس کو برا بھلا کہا، اس کو ستایا، اس کا دل دکھایا، یہ سارے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آؤ اور اب اس کو ان کو گناہوں کا بدلہ دو۔ وہ کہہ رہے اللہ میں کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکیاں دیں، وہ نیکیاں دے جائیں گے، دے جائیں گے، دے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر بھی لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے حقوق ضائع کی، ہمیں اس نے تکلیف پہنچائی، اذیت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب اپنے گناہ اس پہ ڈالو، اب اپنے گناہ اس پہ ڈالو، وہ سارے لوگوں کے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں تھی وہ ختم ہو گئی، اور لوگوں کی گناہ، نماز اس نے پڑھی، روزے اس نے رکھے، حج اس نے کیے، اور وہ نیکیاں دوسرے۔ اب دو عورتیں آپس میں بیٹھی ہیں، اور اگر دونوں میں بیٹھیں گی تو ساس کی نعمت شروع ہو جائے گی، یہ میری ساس ایسی ہے، وہ یہ کرتی ہے، میری نند میرے ساتھ یہ کرتی ہے، میری بھابھی میرے ساتھ یہ کرتی ہے، اور دو ساسیں بیٹھیں گی تو اپنی بہو کی کہانیاں شروع کر دیں گی، یہ میری بہو تو ایسی، ساس کہتی ہے، ایسے ساس جب یہ بہو تھی ساس تو کہتی ہے میری ساس اچھی تھی، ساس میری اچھی تھی، اور جب یہ مل جاتی ہے ساس تو کہتی ہے بہو میری اچھی، مجھے اچھی بہو نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو باقی سب ساری نیکیاں ساسوں کی بہو کو ملیں گی انشاءاللہ، اور بہو کی بھی نیکیاں ساسوں کو ملیں گی۔ جہاں بیٹھے اور بیٹھتے ہی غیبت شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور ان عورتوں کو روزہ ایسا لگا جیسے مرنے والی، ایسے ان کو روزہ لگا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا اور ایک پلیٹ لے کر آئے اور فرمایا اس میں لے کر جو کھایا، اور تازہ خون گوشت جو بڑے حیران، یہ کیا ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا حلال کھانا کھا کے، لیکن غیبت کی انہوں نے، اور حرام، غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے، اس حرام کی وجہ سے وہ غیبت ایسا ہے جیسے کسی مسلمان اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا، وہ ایسا ہے۔ غیبت کیسا ہے؟ اپنے مسلمان مردہ بھائی کے گوشت کو اس نے کھایا۔ اب غیبت جو ہے، یعنی غیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے یہ فرمایا وہ فلانی میری جو سوگن ہے، دوسری زوجہ محترمہ ام المومنین، وہ فلانی یعنی ڈگری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر یہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ بدل جائے۔ سمندر تو سارے دنیا کے گرد کو اور نجاست کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آپ کا جملہ اتنا ناپاک ہے کہ سارے دنیا کے سمندروں میں اگر یہ جملہ ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کو بھی بدل دے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ صرف اتنا ایسے اشارہ ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کسی کی نقل اتار لوگ اتارتے ہیں نقل اتاری آپ نے فرمایا کوئی مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے اور مجھ سے کہے کہ کسی کی نقل اتارو میں نہیں اتار گناہ ہے۔ تو ہم نے دین کس کو سمجھا؟ نماز کو، روزے کو، اشراق کو، ذکر کو، تلاوت کو، اور 75% دین اس کے علاوہ ہے۔ اس دین میں ماں کے حقوق، اس میں باپ کے حقوق، اس میں چچا کے حقوق۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس نیکیاں ہوں گی اتنی زیادہ، وہ یہ سمجھے گا کہ اتنی نیکیوں کے بعد میں کیسے جہنم میں جاؤں گا۔ تو ایک فرشتہ آئے گا اور وہ فرشتہ ایک پرچہ لے کر آئے گا، وہ پرچہ لا کے اس کے گناہوں کے پردے میں رکھے گا، اور جیسے ہی رکھے گا اس کی نیکیاں ختم اور گناہوں کا پردہ اونچا ہو جائے گا، اور اعلان ہوگا اس کو ڈالو جہنم۔ یہ فرشتے سے پوچھے گا یہ وہ کون سا گناہ ہے جس میں میری ساری نیکیاں ختم ہو گئی؟ فرشتہ کہے گا ایک مرتبہ آپ نے اپنی والدہ اور والد کے سامنے اف کہا تھا، اف ناگواری، موڈ خراب کر دیا تھا، اور کچھ نہیں کہا تھا، موڈ خراب کر کے ماں کے سامنے ایسے ایسے بس کوئی اور جملہ نہیں کہا، صرف یہ اتنا موڈ خراب کر کے اپنے والد کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ وہ جیسے ایک چٹکی زہر آدمی کی زندگی ختم کر دے، ایک چمچہ زہر دیگ میں ملا دو ساری دیگ زہر کر جائے گی، اور اس میں ایک ٹینکی میں ایک چمچہ زہر کا ڈال دو، ایک قطرہ زہر کا ڈال دو، ساری ٹینکی زہر کر دے۔ ایک گناہ یہ حقوق العباد میں سے جو گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی ساری نیکیوں پہ پانی تھا، اور ہر دن بھر جملے کہتے رہتے ہیں، اس کو کچھ کہہ دیا اس کو کچھ کہہ دیا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ لکڑیاں لاتے تھے جنگل سے اور وہ مزدوری کرتے تھے، مزدوری جس کو کہتے ہیں، لوڈر، وہ سامان اٹھانے والے۔ تو وہ ایک دن کسی کی لکڑیاں اٹھائی انہوں نے، چل رہے تھے، دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اس لکڑی سے چھوٹا سا کوئی برادہ سا تھا، اس کو توڑ کے دانت میں لگایا، اس کو پھینک دیا۔ جو فوج کے وقت میں پڑھنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا، پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ جو آپ دوسرے کی لکڑیاں لے کے جا رہے تھے تو وہ تو امانت تھی آپ کے پاس، آپ نے اس سے چھوٹا سا ٹکڑا کیوں توڑ کر کے دانت میں لگایا؟ کیا ان کے اوپر چلے گا پڑھنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں ایک ذرے کا حساب لوں گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے تو اس گناہ کی سزا ملے گی تمہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ذرہ برابر گناہ کی بھی سزا ملے گی، تو اس کے آپ پوچھو گی، اور پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پورے قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے معاملات کا ذکر کیا، میاں بیوی کا تعلق ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا، نکاح کا، معاملات کا، خرید و فروخت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی سزا سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر، رقیب ہے۔ رقیب کس کہتے ہیں؟ وہ سعودی عرب میں جب موٹر وے پہ ہم چلتے ہیں نا تو وہ راستے میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، طریق مراقب بالرڈار، الطریق مراقب بالکیمرہ، کہ راستہ آپ کی نگرانی کیمرے سے ہو رہی ہے۔ رقیب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، خود اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، ایک ایک ذرے کا حساب لیں، چھوڑیں گے ایک ایک ذرے کا حساب لیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ معاملات کا معاملہ آتا ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت معاملات کے بارے میں،
سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت، اس میں معاملات جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن میں، اس میں سارے معاملات میں لین دین، لینا دینا، اور واتقوا اللہ، اس کے اندر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ہم نے معاملات کے دین کو بالکل چھوڑ دیا۔ 75% دین جو ہے اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ اگر 100% ایک آدمی نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چارج بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، تو یہ 25% دین ہے۔ 75% دین کا تعلق بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے۔ کوئی دن ہمارا شاید غیبت کے بغیر ہو، چلتے چلتے راستے میں غیبت کر دیں، چلتے چلتے کبھی کس کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، جو زبان میں آیا وہ کہہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو ضرور معاف فرمائے گا، چاہے تو معاف ہوگا، لیکن بندوں کے حقوق بھی معاف کرے گا۔ جس کا حق مانا ہوگا وہ آئے گا اور وہ اللہ کے دربار میں پوچھے گا کہ اللہ اس نے میرا حق مارا تو مجھے اس کا جواب۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص نے کسی سے کوئی چیز لے لی، یا اس نے اس کے پاس امانت رکھوائی، یا اس نے چوری کر لی، یا اس نے اس کے پاس امانت رکھوائی، اس نے مجھے پتہ نہیں، دھوکہ کیا، اس نے جھوٹ بولا۔ قیامت کے دن یہ دونوں شخص آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ اس کے پاس میں نے امانت رکھوائی ہوئی تھی، یہ اس کو دینے سے اس نے انکار کرنا، یا چوری کی تھی، یا اس نے مجھے قرضہ لیا تھا، یا پیسے دیے تھے، یا اور پھر اس نے واپس نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسے دے دو، وہ کہے گا اللہ کہاں سے لاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ جہنم۔ تو یہ جہنم میں جائے گا تو جہنم کی تہ میں وہ نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ اسے لاؤ، اللہ کے اسے دے دو۔ تو 70 برس دوزخ کی آگ، سانپ، بچھو، خون، پیٹ، گرم کھولتا ہوا پانی، بدبو اور نجاست، اور اس میں جائے گا 70 برس نیچے جائے گا اور 70 سال اوپر آنے میں لگیں گے، ایک صدی اور 40 سال گزر جائے گا جب اوپر آئے گا۔ تو جب جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا وہ چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے گی اور پھر وہ چیزیں گر، وہ کہے گا اللہ کیا کروں؟ لے کر آؤ، آپ نے جو اس کے 10 روپے دیے تھے وہ لے کر آؤ، قرضہ دیا تھا اور پھر دیا نہیں تھا آپ نے، لے کر آؤ۔ 140 برس پھر جائے گا اور پھر لے کر آئے گا، جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گا وہ چیز پھر گر جائے گی، اللہ کے لے کر پتہ نہیں کتنی صدیاں ایسے بیت جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ صحابی رسول ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں آپ کے پاس کوئی میت لائی جاتی تھی، آپ یہ پوچھتے تھے بتاؤ اس پر قرضہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اس پر تو قرضہ ہے، ہمیں اس کی نماز جنازہ نہیں، مقروض ہے اور مسلمان ہے اور صحابی ہے، مگر اللہ کے رسول فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور اللہ کے رسول فرماتے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ ایک انچ زمین، ایک بارش زمین، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بارش زمین دے دی، ایک بارش زمین قبضہ کی کسی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینیں اس کے گلے پہ ڈالیں گے اور اس کو پھنسا دیں گے کہ یہ دنیا کے اندر تم دوسروں کے پلاٹوں پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، مکانوں پہ قبضہ، اور کرایہ دار اس کو مکان دے دو تو خالی کرنے کا نام ملے گا، الٹا اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، مالک کے مکان اس کو پیسے دے کے راضی کر کے نکالنے کے لیے، کسی طریقے سے جان دو، کسی کو قرضہ دے دو، پھر آپ دینے والے کے جوتے گھس جائیں گے، اور اگر آپ اسے کبھی پوچھ کریں گے کہ بھائی میرا قرضہ، میں کہاں سے لے کر آؤں؟
یہ مسئلہ آپ اس کا کوئی آپ کا آپ نے لیا کیوں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص پر قرضہ ہو وہ پھل نہیں کھا سکتا، پھل کھانا گناہ ہے اس کے لیے۔ جس شخص پر قرضہ ہو وہ دہی نہیں کھا سکتا، وہ گوشت نہیں کھا سکتا، روٹی چٹنی سے، سالن سے، دال سے، معمولی سے سالن سے گزارا کرے اور ایک ایک روپیہ بچا کر کے پہلے اپنا قرض کو ادا کرے۔ اور یہاں ایسے لوگوں کے لیے ہوئے کاروباری اور جا رہے ہیں عمرے پہ، حج پہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، پکنکوں میں جا رہے ہیں، تفریحوں میں جا رہے ہیں اور شادیوں میں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، اور جو دوسرے کاروباری آدمی کا پیسہ ہے اور اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے مرنے کے بعد موت کے بعد پتہ چلے گا۔ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بہت خطرناک۔ ایک بہت بڑے عالم تھے پشاور کے، ان کو بہت سارے لوگ جانتے تھے، ان کی بجلی گھر ان کا نام مشہور تھا بجلی گھر، لیکن اتنے بڑے علماء میں سے اللہ والے تھے، بڑے بیان بڑا زبردست کرتے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو کشف قبور حضرت کو حاصل تھا۔ حضرت کسی قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو بتا دیتے کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، سزا ہو رہی ہے، بتا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے یہ فن سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ چھوڑ دوں، یہ جیوی چیزیں اس میں نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، جیسے بات ہوتی ہے نا، جنات معلوم کرنا چاہتے ہیں جنات کیسے ہیں، عملیات لگ جاتے ہیں، جنات کو قابو کرتے ہیں، یہ سارے فضولیات ہیں اور اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے آدمی۔ ایک آدمی ہمیں ملا، اس نے کہا کہ میں نے جنات کو قابو کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن میں عملیات نہیں کر سکا تو جنات نے آ کے میرے سارے بیوی بچوں کو سب کو ضرور کر اس سے میری ملاقات۔ تو اتنا خطرناک ہے، لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ ہم جنوں کو قابو کریں۔ تو حضرت نے منع فرمایا، ان کا نہیں آپ حضرت مجھے سکھائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آؤ چلو قبرستان، لے گئے قبرستان اور ان سے بٹھا لیا قبرستان میں، تو آنکھیں بند کر، انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ حضرت نے پڑھا، دم کیا اور فرمایا کہ آنکھیں کھولو۔ اب جو انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت بس کرے بس کرے، ہٹائے 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 ہٹائے، چیخے سانپ بچھو اور ایسا خطرناک منظر جو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا، تو حضرت ختم کرے بس کرے اور توبہ کی کہ کبھی میں کبھی اس کو نہیں سیکھ سکتا۔ تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اگر غیب کے مناظر کھول دے تو اس میں پتہ چلے گا۔ ہندوستان میں جمنا کے کنارے پہ کچھ قبریں تھیں، تو ایک دن دریا میں تغیاری آئی، پیچھے سے سیلاب آیا، پانی بہہ گیا قبرستان پہ، قبریں کھلی۔ ایک قبر کھلی تو وہاں ایک عالم تھے، وہ گئے، اس نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کے پیشانی پہ ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیڑا اس کو ڈستا ہے۔ جیسی کیڑا اس کو ڈستا ہے اس کو پورا جسم کام کرتا ہے، درد جاتا ہے اور جسم جو ہے وہ رنگ اس کا بدل جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر وہ کیڑا پھر اس کو ڈستا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہ دیکھا تو اس نے پتھر ایسے اٹھا کے اس کیڑے کو مارنے لگا، تو وہ کیڑا اچھل کے اس کی پیشانی پہ آ کے اس نے کاٹا، وہ واپس آیا اس آدمی کی پیشانی پہ چلا گیا۔ اس کو جو کاٹا اس نے کہا ہائے میں مر گیا، مجھے آگ جلا رہی ہے، مجھے سانپ کاٹ رہا ہے، بچھو کاٹ رہے۔ لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہے، نہیں میں آگ جل رہی، آگ سے میرا جسم جل گیا اور 3 دن میں مر گیا۔ وہ جبھی نظام تھا خدا کا، اللہ کے قبر کا عذاب۔ اب اس حالت میں کہا کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ کریں سورہ یاسین، پھر ہم نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے سورہ یاسین ختم کی وہ کیڑا غائب ہو گیا اور وہ بندہ عذاب سے یہ تو غیبی نظام ہے اللہ پاک کا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو مجرم ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے انسان کو کہ انسان توبہ کرے، واقعی
اور میرے محترم بھائیوں، حقوق العباد کی معافی اللہ سے مانگنے سے نہیں ہوگی۔ یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا الگ بات ہے۔ جب تک جس کا حق ضائع کیا ہے اس کو جا کے اس کا حق ادا نہ کرے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ پیسے تو کسی سے لیے اور کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کیسے؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ جس کے پیسے لیے اس سے جا کے معافی، جس کی مکان دکان زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ اس کو واپس کرے، واپس کرے اس کو، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگے۔ پہلے کہ اللہ والوں کے پاس آتا تھا، اللہ والے کہتے تھے بھی جاؤ سوچو آپ نے جس جس کی غیبت کی ہے اس سے پہلے معافی مانگو، پہلے ان سے معافی مانگ کے آؤ۔ جس کی غیبت کی، جس کو ستایا، جس کا دل دکھایا، جس کو پریشان کیا، اللہ کے نبی فرماتے بیت اللہ کی دیوار کو گرانے سے بڑا گناہ، اس کا مفہوم ہے حدیث کا مفہوم، بڑا گناہ مسلمان کے دل کو توڑنا۔ بیت اللہ کی دیوار کو کوئی شخص توڑے، سارے دنیا کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور مسلمان کے دل کو توڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بس اس کو ہمارے اندر اس کی کوئی ایک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حقوق العباد کی معافی کیسے ہوگی؟ جن کا حق ضائع کیا ہے ان سے معافی مانگے گا، ان کا حق ادا کرے، ان کا حق ادا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور چند روز کی زندگی ہے، اس دن ہمارے محلے میں ایک بھائی جو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم قبرستان پہنچے تو 25 جنازے آئے ہوئے، ایسے موت آسان، جس کو دیکھو کسی کا عزیز مر رہا ہے، کسی کا کون بڑے بڑے اللہ والے اور علماء چلے گئے، موت ایسے آسان۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں، چند دنوں کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، آج توبہ کرو، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، مرنے کے بعد پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹھے اور اپنی زندگی کا ایک نظام مرتب کرے اور سوچے کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے کس کس کا دل دکھایا، میں نے کس کی غیبت کی، کس کو ستایا، کس کو اذیت پہنچائی، کس کا پیسہ دیا ہوا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، بیوی کے ساتھ کب میں نے زیادتی کی ہے، کیسے بد اخلاقی کی ہے، اس کو ستایا، اس کا دل دکھایا۔ بیوی یہ سوچے کہ میں نے اپنے شوہر کو جو ستایا ہے، سب سے پہلا سوال جو مرد سے ہوگا وہ اس کا بیوی کے ساتھ سلوک۔ یہ سوال معاملات میں سب سے پہلی چیز جو اس سے پوچھی جائے گی کہ تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ کیسا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ۔ اور بیوی سے 2 سوال ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا اللہ کے حقوق میں، اور دوسرا سوال اس سے شوہر کے معاملات کا ہوگا کہ شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لائن سے عورتیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ شوہروں کو تنگ کرتی ہے اور ستاتی ہے، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو آج معافی مانگ لیں، آج توبہ کریں اور اپنی زندگی کو سوچے۔ میرے بھائیوں، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، موت کا فرشتہ آئے تو ہماری فائل کلیئر ہو۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آج کل آپ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں جون کا مہینہ ہے، کلوزنگ ہو رہی، پتہ نہیں میرے بھائیوں کب ہماری کلوزنگ ہو رہی ہے۔ ایسی کلوزنگ ہوگی پھر ایک نیک عمل ساتھ نہیں جائے گا، جو کیا ہوگا وہ کام آئے گا۔ اللہ پاک ایک ایک ذرے کا حساب لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا خود نگرانی کر رہے ہیں، اللہ خود نگران ہے، نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو کریں گے اس کی کوشش۔ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو ایمانی ماحول میں بار بار آئیں۔ ہمارے رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس ماحول میں زیادہ آئیں گے فائدہ زیادہ ہو، نہیں آئیں گے فائدہ نہیں ہو، کم آئیں گے فائدہ کم۔ ہم الحمدللہ روزانہ بیٹھتے 6 بجے سے 7 بجے،
تو فجر میں آ جائے کہ تھوڑی دیر ذکر میں شرکت ہو جائے گی اور اپنے اعمال کی کارگزاری شروع. بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا تو ان سے کہتے تھے میرے پاس آ جائے رات میرے ساتھ گزاروں کو چلا دیں. اور حضرت عبد کی اٹھا رہے ہم بھی حضرت کی خدمت میں جاتے تھے, یہاں عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے تھے, وہاں سو جاتے تھے, صبح حضرت تعلیم بھی اٹھاتے تھے, تعلیم پڑھتے تھے, اذان ہو جاتی تھی, واپس آ جاتے. تو الحمدللہ یہاں پر بھی ترتیب بن سکتی ہے جو حضرات کیونکہ ہم صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی کچھ راتیں یہاں انشاءاللہ ماحول میں آنے سے فائدہ ہو, لیکن رات کو جلدی ہے, دیر سے نہ آئے. میں نے درخواست کی تھی پچھلے 1-2 مہینوں سے پہلے کہ بھائی رات کو کس وقت سونا ہے, جی کس وقت سونا ہے, ہاں 10 بجے سونے کا وقت, بس اس سے تاخیر نہ ہے, اور صبح 3:45-4 بجے ہو جائے, تہجد بھی مل جائے گی اور نیند بھی پوری ہو جائے گی, اور فجر کے بعد بھی رات کو جلدی سونے کا معمول بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کرے, ضرور شریف پڑھ لیں, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص.